ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے. ہم آج کے اپنے پروگرام میں آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اپنا نیا سیگمنٹ اسپیس میں ناسا کے ساتھ. ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو آؤٹر اسپیس کے مختلف حصوں کی سیر کروائی جائے اور ان مختلف سٹارز، پلانٹس اور گیلیکسیز کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں جن پر ناسا کے سائنسدان اپنی تحقیق جاری رکھے ہوئے ہیں. ہمارے اس سیگمنٹ میں آپ جو تصاویر دیکھیں گے وہ ناسا کے مخصوص کیمروں اور ان کی اینیمیشن ٹیم کی تیار کردہ ہیں. تو آئیے اس خلائی سفر کا آغاز کرتے ہیں. تو جی عبدالعزیز خان، ہمیں یہ بتائیے کہ آج کے سفر کی پہلی منزل کون سا سیارہ ہے؟ ہمارے اس خلائی سفر کی پہلی منزل ہے مریخ یعنی مارس. پلانٹ مارس جب اپنے آربٹ میں ہماری دنیا سے سب سے قریبی پوائنٹ پہ آ کے گزرتا ہے اس وقت اس کا فاصلہ ہماری زمین سے ہوتا ہے 54.6 بلین مائلز. کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنی گاڑی میں 60 میل فی گھنٹے کی رفتار سے روانہ ہو تو مارس تک پہنچنے میں آپ کو 271 سال اور 221 دن لگیں گے. ناسا کا حال ہی میں لانچ کیا گیا کیوریوسٹی روور یہ فاصلہ 8.5 مہینوں میں طے کرے گا. مارس کی سطح لال رنگ کی نظر آتی ہے اور اس کی وجہ آئرن آکسائڈ کی موجودگی ہے، یعنی اس کی سطح پر زنگ لگا ہوا ہے. جی ہاں، زنگ. اسی وجہ سے یہ ریڈ پلانٹ کہلاتا ہے. مارس پر پانی تو نہیں مگر برف ضرور موجود ہے. جس طرح ہماری زمین پر نارتھ پول اور ساؤتھ پول موجود ہیں اسی طرح مارس پر بھی نارتھ پول اور ساؤتھ پول ہیں. مگر مارس کا ایٹماسفیئر اتنا باریک ہے کہ برف کے باوجود پانی کا وجود ممکن نہیں. یہ برف جب پگھلتی ہے تو واٹر ویپر میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کے پگھلنے سے مارس کے اوپر جو طوفان آتا ہے اس میں ہوا کی رفتار 400 کلومیٹر ہو جاتی ہے. اتنی تیز طوفانی ہوا سطح زمین پر کبھی نہیں ریکارڈ کی ہے. مگر اس طوفانی ہوا سے انسان کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ اگر انسان مارس پر اتر بھی جائے تو بغیر اسپیس سوٹ کے نہیں بچے گا. اس کے جسم میں موجود آکسیجن لو پریشر کی وجہ سے بلبلوں اور جھاگ میں تبدیل ہو جائے گی اور یہ فوراً ختم ہو جائے گا. مگر انسان اگر مارس پر زندہ بچ جائے تو اسے ایک چیز کا تو بہت ہی مزہ آئے گا، اور وہ یہ کہ اس سیارے پہ 100 پاؤنڈ کے آدمی کا وزن صرف 38 پاؤنڈ ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ نے چھلانگ لگائی تو آپ زمین کے مقابلے میں 3 گنا اوپر جائیں گے. مارس کو جو چیز سولر سسٹم میں خاص طور پر توجہ کا مرکز بناتی ہے وہ اس پر موجود آتش فشاں پہاڑ اولمپس مون ہے. یہ پورے کے پورے سولر سسٹم میں سب سے بڑا آتش فشاں پہاڑ ہے. یہ پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ اونچا ہے اور چوڑائی میں یہ ہوائی کے تمام جزیروں سے زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا ہے. گزشتہ سال امریکی معیشت کے لیے خاصا دشوار رہا اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر وفاقی بجٹ پر جاری گرما گرم بحث مباحثوں، بے روزگاری کی سطح میں کمی اور یورپ میں جاری قرضوں کے بحران میں کوئی قابل ذکر تبدیلی نہ آئی تو نیا سال بھی نہ صرف امریکی معیشت کے لیے ایک اور مشکل سال ثابت ہوگا بلکہ اس کے عالمی معیشت پر بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے. کیسے، بتا رہے ہیں رضا نقوی. امریکی کانگریس میں بجٹ کی بحث سے لے کر دوبارہ ریسیشن کی طرف بڑھنے کا ڈر. 2011 امریکی معیشت کے لیے ایک مشکل سال تھا. امریکی بینک ویلز فارگو سے منسلک مارک وٹنر کا کہنا ہے کہ 2012 میں اس صورتحال میں زیادہ تبدیلی نہیں دیکھنے میں آئے گی. سال کے پہلے حصے میں معیشت میں گروتھ توقعات سے کم ہوگی، خاص طور پر اگر یورپ میں ماحول اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے. ریسیشن کے خطرات بڑھ جائیں گے، لیکن میرے خیال میں 6 مہینوں تک ہمیں بہتر ڈیٹا دیکھنے میں آئے گا. اس وقت تک امریکہ میں انتخابی مہم اپنے عروج پر ہوگی اور امریکی ووٹرز کے لیے نوکری حاصل کرنا سب سے زیادہ اہمیت رکھے گا. لیکن اکثر ماہرین کا کہنا ہے کہ معیشت میں بہتری کی رفتار بے روزگاری پر اثر ڈالنے کے لیے کافی نہیں ہوگی. اسٹینڈرڈ اینڈ پور کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کی بیتھ این بوینو کا کہنا ہے کہ 2012 میں بھی امریکہ میں نوکری ڈھونڈنا مشکل ہوگا. میرے خیال میں ابھی بے روزگاری تھوڑی اور بڑھے گی اور سال کے آخر تک تقریباً 9% تک رہے گی. لیکن دوسری جانب تحقیقی ادارے بروکنگز انسٹیٹیوشن کے جارج پیری زیادہ پر امید ہیں. اگر یورپ سے زیادہ بڑا جھٹکا نہ ملے اور چین میں صورتحال میں تبدیلی دیکھنے میں نہ آئے تو میرے خیال میں سال کے اختتام تک امریکہ میں بے روزگاری کی سطح کم ہو جائے گی. اکنامک ریسرچ ادارے IHS گلوبل انسائٹ کے نائجل گولڈ کا کہنا ہے کہ امریکی معیشت کے لیے سب سے بڑا خطرہ یورو زون کی مشکلات سے ہے.
اگر یورپ میں مسائل مزید خراب ہوتے گئے اور وہاں ریسیشن آ جائے تو دنیا کی تمام معیشتوں پر منفی اثر پڑے گا. ہمیں شاید 2008-2009 کی ہنگامی صورتحال دوبارہ نظر آئے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یونان جیسے ممالک یورو زون کرنسی سے دور ہونے کا فیصلہ کریں دنیا بھر میں اس کے منفی اثرات محسوس کیے جائیں گے. اس کے علاوہ قرضوں کی سطح امریکہ اور یورپ دونوں میں تشویش کا باعث ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ سیاستدانوں کے لیے کوئی آسان راستہ نہیں نظر آ رہا ہے. ملار سیگا کے ساتھ رضا نقوی، اردو VOA. آج کی ٹاپ سٹوریز اور اس پر ماہرین کے تبصرے پروگرام ان دا نیوز میں. تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ پر تجزیہ کاروں کے تبصرے وائس آف امریکہ سے اردو نشریات میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک. یہاں وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا اور فضائی سفر کو مزید محفوظ بنانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر ایک رپورٹ. بریک کے بعد اسٹے ود اس.